اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ سابقہ آیتوں میں انسانوں کے پاس بدعقیدگی، غلط اعمال، احکام خداوندی کی نافرمانی، اپنے رب کو صحیح طور پر نہ جاننا، ان چیزوں کی حقیقت کو بیان کر کر حقیقت خداوندی ہے کیا، بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا کیوں ہے۔ اس آیت سے جڑی ہوئی آیتوں میں بھی یہ تفصیل بتا دی گئی۔ دیکھو، اللہ کی مقدس کتابیں جیسا بھیجی جاتی گئیں، یہ بھی مقدس کتاب ہے۔ اب اس میں ساری چیزیں تمہارے سامنے پیش کر دی گئیں، تقوی کی، اصلاح کی، سدھرنے کی طریقے بتا دیے گئے۔ وہ طریقوں کے ساتھ اختیار رہو گے تو تمہیں آخرت میں کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں، یعنی اس زندگی کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو یہ دوزخی ہوتے ہیں۔ یہ تو بات ہوئی۔ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، قرآن کی وضاحت اور تفاصیل احادیث نبویہ کی روشنی میں آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اس وقت موجود ہیں، موجود رہے ہیں۔ پڑھنے والے بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، سمجھنے والے بھی ہیں، سمجھانے والے بھی ہیں۔ لیکن جب بات یہ طے ہے، نافرمانی کرنے والے کو، خلاف ورزی کرنے والے کو، شرک کرنے والے کو، احکام خداوندی کی پرواہ نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا غضب قطعی ہے، پکی بات ہے۔ اور اس کے مخالف، اس کا الٹا، نیک اطاعت فرما برداری کرنے والے کو دلی اطمینان اور سکون ہے، زندگی اسی کے اوپر ٹکا کر رکھنا ہے۔ تو یہ دونوں آثار اور نمونے فی الفور دنیا میں ظاہر ہوتے کیوں نہیں؟ یہ اطاعت و فرما برداری والی منزل پر مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھتے رہنا ہے، اور یہ نافرمانی، غلط کاری، ان چیزوں کے اوپر سینہ تناتے ہوئے، دنیا میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، نعرے مارتے ہوئے، ظلم و ستم کرتے ہوئے، قتل و غارت گری کرتے ہوئے، حقوق تلف کرتے ہوئے، عزیز کو ذلیل کرتے ہوئے، تو پھر یہ زندگی کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آج کی آیت میں ذکر کرتے ہیں، اسی کے بعد تھوڑے سے مقدمے کے بعد یہ بات پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف میں، اللہ کے اوپر جھوٹی بات جو شخص بھی منسوب کرتا ہے، ایک چیز، یا اللہ کے ساری چیزیں بتائے ہوئے طریقے، اچھائی کے، برائی کے، حلال کے، حرام کے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس پہ یقین نہیں رکھتا، یا تو زبان سے کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط، یا عقیدے سے سمجھتے ہوا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں، میں مانتا نہیں، یا جانتے بوجھتے ہوئے اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے خلاف پوری جرت کے ساتھ عمل کرتے چلتا ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان سب سے بڑا ظالم یعنی گناہگار اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا آدمی ہے۔ لفظی ترجمہ بنتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا، بروں میں برائی میں بدترین شخص اس شخص سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ ہو سکتا ہے یعنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتا ہے، جس کی تفصیل پچھلے 2-3 دن سے گزرتے گئی۔ نافرمانی کرنا، غلط طریقے پر چلنا، اور پھر یہ کہنا اس طریقے کے اوپر صدیوں سے چلی آ رہی بات، خاندان سے چلی آ رہی بات، اس کے نتائج منفعت فوائد ہم پاتے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ ہماری اس طریقے سے راضی ہیں۔ سمجھا دیا گیا تھا کہ ایسی باتیں نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کبھی برائی کا جز تمہارا اللہ وہ ہے لا یأمر بالفحشاء، بری چیز کا کبھی حکم نہیں دیتا، صرف اور صرف اچھائی کا حکم دیتا ہے، اچھی چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو شرک، اس چیز کے اندر شرک کرنا ہے بھی سب سے بڑا گناہ۔ اب بھائی وہ بات پھر باقی رکھے، زندگی چل رہی ہے تو اس کو ذکر کرتے ہیں اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب۔ یہ بڑی اور اہم بات ہے۔ نیک تو نیک، یہ جتنے بھی ہیں نافرمان، غلط طریقہ کار اختیار کرنے والے، ان کو اس دنیا کی زندگی میں ان کا لکھا ہوا نصیب، اتفاق سے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جس کے نصیب میں جو ہے وہی پائے گا، اپنے نصیب لکھا کر لایا ہے۔ نصیب بری ہے، قسمت بری ہے، یہ اسی آیت کے ٹکڑے کا مفہوم ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، کتاب سے مراد تقدیر، اللہ تعالیٰ کے پاس کا لکھا ہوا۔ اللہ نے آپ کے لیے حیات لکھ دی، اللہ نے آپ کے لیے رزق لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کے اسباب لکھ دیے۔ آپ تجارت کرو گے، ہر ایک کا کون سا ذریعہ ہے سب لکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم نہیں تھا کہ اس تجارت کے اندر بددیانتی کرو، بس اس سے منع کیا۔ تمہارے رزق کے پورے اسباب مہیا ہیں، لیکن اس میں غلط طریقے سے اختیار نہیں کرنا، یہ حکم ہے۔ جو مشقت کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، جو خیانت کر کے ہڑپ رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے۔ بھوک اس کو بھی اتنی لگ رہی جتنی اس کو لگ رہی ہے، بھوک کو دور کرنے، پیاس کو مٹانے کے لیے اس کو بھی اتنی ضرورت ہے جس کو اتنی بھی ضرورت ہے۔ کھایا تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی، یاکلون و یمشون فی الاسواق، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا۔ انسانوں سمجھتے کیا ہو، جتنے بھی انبیاء تھے سب کھائے ہیں، سب کو بھوک لگی ہے، سب کو ضرورت پڑی ہے خرید و فروخت کی بھی، بازاروں کو بھی گئے ہیں، آئے ہیں، محنت بھی کیے ہیں، جد و جہد بھی کیے ہیں، تو لہٰذا ہم نے حیات دے دیا، یعنی وجود بخش دیا، زندگی مقرر کر کے رکھا ہے، یہاں سے فلاں تاریخ فلاں دن فلاں وقت تک ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا پتہ کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ لوگ اپنا حصہ کتاب کا، تقدیر کا لکھا ہوا پا کر رہیں گے، مگر ہمیشہ پاتے نہیں رہیں گے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ستانے، مخالفت کرنے، جان سے مار ڈالنے کے ارادے سے ہر قسم کی تدبیر کیے، اور بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کی وجہ سے بس وہی خیال، مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، نقصان کر دیا جائے۔ دنیا کے طول و عرض میں اس سے کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا کرنے والا، ایسا سوچنے والا یا اس تحریک کو آگے بڑھانے والا، چاہے شخصی طور پر ہو، قومی طور پر ہو، طاقت کے بل بوتے پر ہو یا اقتدار کے بل بوتے پر ہو، کسی بھی طور پر ہو، چلتے رہا ہے، چل رہا ہے، چل سکتا ہے، چلے گا۔ لیکن کسی کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے تو ہم نے پیدائش نہیں کیا نا، مرنا تو سب کو ہے نا۔ مرنے کے دو طریقے ہیں، یہ بھی تقدیر میں، کسی مرحلے میں اس کی وضاحت بھی کیا ہوں۔ یوں سمجھ لو مختصر الفاظ میں، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو موت لکھے، قرآن کی کئی آیتیں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک مقررہ مدت، اس سے ایک پوائنٹ، منٹ تو الگ، سیکنڈ، نہ آگے ہٹو گے نہ پیچھے ہٹو گے۔ دوسری موت ہے حادثاتی، چاہے کسی بھی شکل میں، اتفاقی حادثے کی شکل ہو، آسمانی حادثے کی شکل ہو، انسانوں کے ٹکراؤ کی شکل ہو، نفرت کی شکل ہو، بھلے محبت کی شکل ہو۔ اس کی وضاحت قرآن کی کئی آیتوں سے ملتی ہے۔ سورہ نوح میں ذکر فرما دیا، توبہ کر لو رے، ابھی پیغمبر کی سن لو رے، اگر سن لو گے تو یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ شامت تمہارے لیے تمہارے بدعملیوں کی وجہ سے۔ فلاں نے ایسا کر، وہ تو کر دیا فلاں نے، فلاں نے پتھر مار دیا، وہ مار دیا پتھر۔ اس کے پیچھے بھی ایک چیز ہے، تمہارا بھی کچھ اثر ہے، تم کوئی زیادہ شریف نہیں ہو، تمہارے پر بھی کچھ ہے، تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اور جو آنے والی چیز ہے موت، جو حادثہ، جو آخر کو ڈھیل دے دے گا، کب تک؟ وہ مقررہ موت تک۔ سورہ نوح میں، ویسے سورہ نوح کی تلاوت کے فضائل میں ہے، روزانہ پابندی سے جو جانتے ہیں پڑھتے بھی ہیں۔ ہر نماز کے بعد بھی ایک ایک سورہ کی خاصیت اور فضیلت ہے۔ نماز عصر کے بعد قبل مغرب روزانہ بشکل وظیفے کے طور پر تلاوت کی جانے والی صورتوں میں سے سورہ نوح، سورۃ النوح۔ پھر اس کے فوری بتایا، دیکھو سب کے پر عذاب آئے گا، پوری قوم کو ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس سورے میں وہی ہے، یؤخرکم الی اجل مسمى۔ پھر فرمایا چلتے رہیں زندگی، فاذا جاء اجل لا یستأخرون ساعة، پھر مقررہ موت آئیں گے تو وہاں تو آگے پیچھے ہٹنے والی بات ہے۔ پارہ 21 میں بھی یہ مفہوم ہے، ان فررتم من الموت او القتل، جنگ میں جانے سے ایسا ہوں گا، میں مر جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا۔ حق کے لیے تم آگے بڑھ کر مظاہرہ نہیں کرو گے، حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنے وجود کو نہیں منواؤ گے، اپنے دین کی پختگی کو نہیں منواؤ گے،
تو تم اس عنوان سے کہ میری جان جائے گی، میرا متعلق ہے، کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اس سمجھ کر انفرار تم بھاگ جاؤ گے موت سے ڈر کر، اویل قتل یا قتل سے ڈر کر، اذن ہوگا کیا، لا تمتعون الا قلیلا، چلو اور چند دن جی لو گے نا، چند دن، چند مہینے، چند سال، کب تک؟ یعنی یہ حادثاتی موت، تو وہ حادثاتی موت بھی دو طریقے کی ہوئی، حق کے لیے، باطل کے لیے۔ اجل مسمى جو مقرر موت ہے، اس سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ تو میرا زندگی جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اب زندگی دو طریقے سے لکھے، یہ خلاصہ نکلا۔ جب اس جگہ پر پہنچیں گے تو اس کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ آ سکیں گی۔ تو جس کا نصیب میں جو ہے کتاب میں لکھا ہوا، تمہارا رزق وغیرہ، وہ مل کر رہے گا، وہ مل کر رہے گا، کم زیادہ کریں گے مگر مل کر رہے گا۔ لیکن اس کے بعد حتیٰ اذا جاءت رسلنا، جس وقت ان کے پاس ہمارے رسول آ جائیں گے، اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے فرشتے جو آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، یہاں رسول سے مراد ہیں ہمارے رسول، جان نکالنے والے فرشتے ہیں۔ ذمہ دار فرشتہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہیں، تو ایک وہ جماعت کے ساتھ ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ جب موت یعنی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، یتوفونہم، ان کی وفات کے لیے جب یہ پہنچیں گے روح قبض کرتے ہوئے، وہیں سے مکالمہ شروع ہوگا۔ آزو بازو رہنے والے، عیادت کرنے والے، مر رہا ہے اس کو دیکھنے والے سن نہیں پائیں گے۔ جس کی روح نکل رہی ہے وہ سنتا بھی ہے، جواب دیتا بھی ہے، وہ مشغول ادھر رہتا ہے ادھر نہیں، مشغول ادھر رہتا ہے ادھر نہیں۔ سورہ واقعہ میں تو یوں بتا دیا گیا، تم اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم مردے کے بازو، جو مر رہا ہے اس کے بازو رہنے کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ ہم بالکل پاس تھے، تمہارے پاس میں ہم اتنے قریب تھے، ولکن لا تبصرون، تم کہاں سے دکھتا تم کو، نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، تم اتنے قریب ہیں ہم۔ جب یہ آ جائیں گے موت روح کے قبض کرنے کے لیے، یہ کہتے جائیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی مانتے تھے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جو دوسرا حکم قبول کرتے تھے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرتے تھے، اللہ سے ڈرنا چھوڑ کر انسانوں سے ڈرتے تھے، انسانی آفات کا خیال رکھتے تھے، آخرت کی فکر نہیں کرتے تھے، پورے کے پورے مفہوم جس کی تفصیل چلتے جائے گی۔ اینما کنتم، یہ سب کہاں ہے تمہارے پاس بتاؤ؟ اب ہے نا، ہم روح لے رہے ہیں نا، اب تجھ کو یہاں سے لے کر چل رہے ہیں نا، یہ خبیث اور ناکارہ جسموں کو یہاں پھینک کر جا رہے ہیں نا، جس کو سہارا لینا تھا وہ نہیں لیا نا، سب کچھ یہ سمجھا تھا نا، اب تیرے کچھ کام آئیں گے، یہ ہیں کہاں؟ یہ جواب بھی دیتے ہیں، ذلوا عنا، ارے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی حیث نہیں، سب ہٹ گئے۔ جب دیکھے کہ بے بس ہیں، یہ چیز موت کے وقت ہوگی، یہاں تو یہ ہے، آخرت میں بھی یہ چیز، اس مفہوم کو، اس مطلب کو قرآن کے کئی آیتوں میں آئیں گے، کیونکہ یقین حقیقت بٹھانا ہے۔ مجبور ہو کر اس وقت کہے گا
اللہ انف اپنے آپ پہ خلاف دے کر کہے گا یقیناً یقیناً میں گناہ گار ہوں، نافرمان ہوں، یہ بڑے کافر ہیں، بدماش ہیں۔ اب اسی کی ایک تھوڑی سی تفصیل، بہرحال اس دنیا سے چلے جائیں گے، آخرت میں حساب کا کتاب بھی ہو جائے گا، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، دوزخ میں بھی ٹولیوں ٹولیوں کی شکل میں جاتے جائیں گے، جاتے جائیں گے۔ وہاں پر حکم ہوگا تم بھی جو قومیں دوزخ میں داخل ہو چکے ہیں ایسوں سے تم بھی داخل ہو جاؤ۔ یہ حساب رہے گا جو بھی تم سے پہلے داخل ہو گئے ہیں، جو جنات اور انسان جتنے بھی ہیں، جنت دوزخ انسانوں کے لیے، جنت دوزخ جنوں کے لیے، جنات بھی جنت میں اور دوزخ میں، انسان بھی جنت میں اور دوزخ میں، انسان کے اندر بھی نیک اور برا، جنات کے اندر بھی نیک اور برے، انسان کے اندر بھی جتنے فرقہ بندی، جنات کے اندر بھی اتنے فرقہ بندی، انسانوں کے اندر بھی جتنے کم برے، زیادہ برے، جنات کے اندر بھی جتنے انسانوں کے اندر مختلف قسم کے بری چیزوں میں جھگڑے ہیں، اس میں بھی جھگڑے ہیں۔ قرآن نے اسی لیے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، سبھی آتے نا 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 آئیں گے، خالدون مصلحون، چند آیتیں ایسے ملیں گی، وزن وہی رہے گا، نہ جا کے نہیں، لکم دینکم ولی دینی، ولی دینی، نون کے بعد کیا ہے اس کو ہٹا کر خالی زیر رکھ دیا گیا، وہ عربی کے قاعدے ہیں، اس کے معنی تھے میری، مجھ کو، میں۔ ارے ہم پیدا کیے جن کو اور انسان کو اللہ کی توحید کے قائل ہو کر توحید کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل بلا چوں چرا کرنا، اپنے عقل کو، اپنے نفس کو، دوسرے چیزوں کو بیچ پہ نہیں لانا۔ پورا مقصد یہی ہے۔ تو وہاں پر کہیں گے یہ سب کے سب ہٹ گئے تو پھر نار، لہٰذا تم چلے جاؤ دوزخ میں، دوزخ میں داخل کریں گے۔ تھوڑا سا منظر وہاں کا پیش کرتے ہیں، جو ایک ایک قوم یعنی ایک ایک گروپ دوزخ میں داخل ہوں گا، پہلے سے دوسرے بھی موجود ہیں، لعنت اختہ ایک دوسرے کے اوپر، تیرا بلا ہو، تیرا برا ہو، تیرا یہ ہو، تمہاری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا، تم کو تو دیکھ کے تم نے طریقہ چھوڑ کر گیا، تم نے سکھا کے گیا، تمہاری وجہ سے ہم کرے، ہماری وجہ سے تم کرے۔ عذاب کی شکلیں بھی، یہ بھی ایک شکل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے، تو میں میں مسلسل چلے، کیونکہ وہ بھی تو درد سری ہے، ہر وہ چیز درد سری ہے، وہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ یہی کیفیت چلتے رہے گی جب پورے کے پورے دوزخ میں چلے جانے تک، حتیٰ عزت دارہ کوفیہ جمیعہ، سب جمع ہونے کے بعد یہ گروپ دوسرے گروپ کو، یہ پارٹی دوسری پارٹی کو، قالت اخراہم، دوسرا کہیں گا پہلوں سے، اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کر اے رب یہی وہ ہیں دیکھو جو ہم کو ٹھکانے لگایا، ہم کو اس راستے پر چلایا، ہم ان کی وجہ سے کرے، ہم ان کی وجہ سے سنے، ہم ان کے دباؤ میں رہے، ہم ان کے بہکاوے میں آئے، انہوں نے ہم کو اس قسم کا یقین دلایا۔ حالانکہ دونوں دوزخ میں سے باہر نہیں ہیں دوزخ کے، یہ لوگ بھی وہ لوگ بھی، لیکن یہ بحث میں اللہ تعالیٰ سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں جب انہوں نے ہم کو ذریعہ بنا تو اللہ تعالیٰ ایک خواہش ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ ان کو دوزخ کا عذاب ہم سے بڑھ کر دینا، عذاب سے بچاؤ کوئی بھی نہیں ہے،
ہم سے بڑھ کر ان کو ضعف من النار، ہم سے ڈبل ٹربل دینا ان کو عذاب۔ جواب ملے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کو ڈبل اِش ملے گا، سب کو پورا اِش ملے گا، تم کو پتہ ہی نہیں ہے، سب کو پورا اِش ملے گا، ڈبل ملے گا، خوب ملے گا، جتنا ملے گا۔ اس کے مقابلے میں فرسٹ پارٹی یہ کہیں گی غصے سے وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فضل، کیا فضیلت ہے بھی تم کو کم کیوں، ہم کو زیادہ کیوں؟ یہ چلیں گے بحث، خود ہی کہیں گے، دونوں عذاب کے بارے میں کر لیں، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، لحاظ چکو تم عذاب، تم بھی جھیلو، بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، جھیلنا کیوں ہے؟ کیا نا تم نے جو کیا وہ نہیں پاؤ گے، برا کیا نا عمل، برا کیا نا عقیدہ، بری طرح گزاری نا زندگی، لہذا جو کیا کا جانے کے بعد عذاب برابری رہے گا، اس قسم کی تو میں چلے گی، تو لہذا یہ آخرت کے عذاب کا سب سے زیادہ تذکرہ، تاکہ خوف خداوندی حقیقی انجام انسان کو معلوم ہونے کے بعد جو دل میں اب تک جو نفرت تھی، تکبر تھا، کھلا چیزیں تھے، ذرا کنٹرول میں آئے گا، کنٹرول میں آ کر توبہ کرنے پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ موت سے ذری دیر بھی پہلے یعنی فرشتے کاروائی شروع نہیں کرے روح کے نکالنے کی، اس سے بھلے 5 منٹ پہلے بھی اگر توبہ کر لیتا ہے حقیقی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہوئے جنت دی۔ یہ پارے 8 چل رہا ہے، پارے 11 میں تفصیل آئیں گے سورہ یونس میں، اسی لیے شرط لگا کر دعا کر دیا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا انک آتیت مالا، اللہ تعالیٰ فرعون کو کیا نہیں دیا، تو دولت دیا، حکمران نہیں دیا۔ اگر روایت صحیح ہے تو 400 سال کی زندگی ملی تھی، کہتے وہ فرعون کو جو فرعون پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، طویل زندگی بھی دیا، کیا منمانی نہیں کیا تو، لیکن تمہارا آپ بھی خوب ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود ہاتھ اٹھا کے رو کے درخواست کرتے ہی اب چھوڑ دے تو بولے تو معاف بھی کر دیتے ہیں آپ، لیکن میری ایک دعا، ہر نبی کو ایک خاص دعا دیے تھے اللہ تعالیٰ، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا استعمال کر لیا، اللہ قبول بھی کر لیا۔ دیکھ اب ان کی دعا قبول نہیں کرنا، اس کو سزا ہونا تو ہونا چھوڑنا، تو اللہ نے کہہ دیا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ و ہارون تم دونوں کی اس دعا کو میں قبول کر لیا۔ جب وہ موت سے پہلے انجام بھیانک کو دیکھتے ہوئے اس نے تو کہا بھی انی آمنت برب موسیٰ و ہارون، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، جی جو موسیٰ کا جو رب ہے جو فرما رہی، ہارون کا جو رب ہے جو ذکر کر رہے تھے، اب تک سنتے آ رہا تھا، میں مخالفت کرتے آ رہا تھا، اسی اللہ کے پر اب میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا اللہ بھی بول لیا۔ قانون خداوندی قبول بھی کرتی، وہاں ذکر ہے آل آنا، بآیت اصل ہے الآنا، قاعدہ ہے چاہے ایسا پڑھو ایسا پڑھو، آل آنا قد عصیت قبل، اب یاد آئی تجھ کو، اب یاد آئی تجھ کو، پوری زندگی کرتا رہا، ملک الموت کہتے ہیں اور اس کو ڈبایا، سمندر کی لہروں میں کدھر گیا پتہ نہیں۔ بنی اسرائیل بھی ایسی قوم تھی، ہے بھی آج، جو یہودی ہیں۔ اے موسیٰ ہم کو یقین نہیں آتا، کدھر سے نکل کے پھر گیا کہ پھر آتا ہوں گا، اس کی ڈیڈ باڈی جب تک ہم نہیں دیکھے ہم کو اطمینان نہیں ہوتا، اتنا خوف زدہ بھی تھے۔ مہربانی کیا اللہ تعالیٰ نے،
سمندروں کو حکم دیا موجوں کو اس کو ڈبانا نہیں، اٹھا کے سمندر موج جدھر یہ لوگ پار ہوئے تھے وہیں اس کی باڈی کو پھینک دیا، یہ دیکھ لو مردہ بھی ہے، یقین آیا، پھر پھینک کر چلے گئے۔ اب سمندر قبول کرنے تیار نہیں، پھر باہر، پھر پھینکتے، پھر باہر دفنا کے جاتے، پھر دیکھتے دوسرے دن خبر کے باہر پڑا ہوا، پھر دفناتے، پھر باہر، پھر پڑواتے، پھر باہر۔ نہ زمین نے قبول کیا نہ سمندر نے قبول کیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ پارے 11 میں وضاحت ہے۔ ٹھیک ہے چند زمانوں تک تاکہ لوگوں کو عبرت ملے، یہ وہ تھا فرعون دیکھتے چلے جائیں۔ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں لوگ، ہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہفت گنبد بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ مردے ہیں، مردگی مردے کے انجام کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے اب شوق و ذوق کے لیے چلنے کے لیے تو وہ نشان قدرت کے موجود ہیں، انسان کی فکر صحیح ڈھنگ پر نہیں چل رہی۔ اب قیامت کے دن انجام کیا ہوگا؟ اگلی آیت سے جس کا نام، جس کی بنیاد پر سورہ اعراف رکھا گیا ہے، وہ واقعات، اعراف کی تفصیل، یہ 2 رکوع تک آنے والے اس کی تفصیل آنے والی۔ سبحان اللہ۔